معزز اساتذہ کرام اور سامعین، السلام علیکم۔ میرے خلوص کا بدلہ بتاؤ کیا دو گے؟ میرے خلوص کا بدلہ بتاؤ کیا دو گے؟ تمہارے بزم میں آب حیات لایا ہوں۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جناب والا، تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر اس بنیاد کو وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ کیا جائے تو ترقی کا خواب صرف خواب ہی رہ جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر لمحہ تبدیلی کا لمحہ ہے۔ ٹیکنالوجی، معلومات اور طریقے تدریس میں تیزی سے انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے تعلیمی نظام وہی پرانے طریقے، وہی پرانے نصاب اور روایتی سوچ پر قائم رہے تو ہم کبھی بھی ترقی یافتہ قوم کی سب میں شامل نہیں ہو سکتے۔ خدا کا نام لے کر پڑھ یہی پہلی وہی اتری، خدا کا نام لے کر پڑھ یہی پہلی وہی اتری، یہ آیت کیا تیرے دل میں بھی اے مسلم کبھی اتری؟ صدر علی جناب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم، تحقیق، فطرت کی تسخیر اور کائنات کے رازوں کو جاننے کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وسخر لکم الرياح، اور ہم نے تمہارے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن انسان کو قوانین فطرت جاننے کی ترغیب دیتا ہے اور جدید تعلیم اور ہم نے ہوا کو مسخر کیا یہ صرف ایک سائنسی جملہ نہیں بلکہ قرآنی رہنمائی کا عملی نتیجہ ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جناب صدر، جدید تعلیم کا مطلب صرف کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا استعمال نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے نئے خیالات، نئی مہارتیں اور نئے سوچنے کا انداز سیکھنا۔ آج دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو صرف کتابیں رٹنے والے نہیں بلکہ کچھ نئے کرنے والے، نئے سوال اٹھانے والے اور مسائل کا حل نکالنے والے ہیں۔ کبھی سوچو ذرا کتنی بلندی پر بشر پہنچا، کبھی سوچو ذرا کتنی بلندی پر بشر پہنچا، اسی تعلیم سے انسان آخر چاند پر پہنچا۔ جناب والا، دنیا بھر کے تعلیمی نظام بدل رہے ہیں اور ہم کب تک صرف نمبر اور ڈگریوں کی بنیاد پر طالب علم کو کامیاب اور ناکام کرتے رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کو اپنی زندگی سے جوڑیں اور جدید علوم مثلا کمپیوٹر سائنس، ڈیجیٹل لٹریسی اور روبوٹک ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ بنائیں۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تعلیم کے طریقوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔ ہم کریں گے نہیں یہ کام تو پچھتائیں گے، ہم کریں گے نہیں یہ کام تو پچھتائیں گے، یہ نہیں چلنا ہے ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ۔ یاد رکھے آج کے طالب علم کا مقصد صرف ڈاکٹر، انجینئر اور بلینئر بننا نہ ہو بلکہ معاشرے کا باشعور، انسان دوست، باکردار، باصلاحیت فرد ہو۔ یہ فرد اپنی قوم کے لیے، خاندان کے لیے اور تمام معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ سب تب ممکن ہے جب تعلیم جدید ہو، دلچسپ ہو اور زندگی کے مسائل سے جڑا ہوا ہو۔ یہ کام ہمارا دم اگر چھوڑ چکے ہم، یہ کام ہمارا دم اگر چھوڑ چکے ہم، تعلیم و ترقی میں بہت آگے ہے اغیار۔ جناب صدر، ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ زمانہ بدل چکا ہے اور ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنا ہوگی کہ تعلیم میں جدیدیت ہی ترقی کی کنجی ہے۔ تعلیمی راستے میں نئی راہ تلاش کرنا ہوگی۔ اگر ہم وقتی رفتار سے نہ چلے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آتا ہے نظر اس لیے دنیا میں پریشان، آتا ہے نظر اس لیے دنیا میں پریشان، تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے مسلمان۔
मोअज़्ज़िज़ सामईन, अगर हम वक्त के साथ साथ न बदले तो याद रखो वक्त में बदल देगा। जो कौम ज़माने के साथ न चली और तरक्की में पीछे रह गई तो ज़माने ने इनके साथ बड़ा बेरहम सलूक किया। और अब भी ज़माना हमें पुकार पुकार कर कह रहा है, ज़माना नाम है मेरा मैं उनको ये बता दूंगा, ज़माना नाम है मेरा मैं उनको ये बता दूंगा कि जो तालीम से भागे निशा उनके मिटा दूंगा। आइए कि हम सब मिलकर ये अहद करें कि तालीम के हर पहलू में जदीदियत लाए ताकि हम एक रोशन, मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद रख सके। तब कहीं जाकर मिलेगी सर बुलंदी फिर हमें, तब कहीं जाकर मिलेगी सर बुलंदी फिर हमें। आओ पहले अपने अंदर अहलियत पैदा करें। वस्सलाम।